تک کی سب سے امپورٹنٹ اور اہم خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی دعوے کیے وہ سارے دعوے ایران نے غلط ثابت کر دیے. ایران نے مسترد کر دیا ہے اور بات چیت کے اوپر بالکل بھی کوئی بازو نہیں پکڑا رہا. ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ کیا ہے, ان کی فوج کی جانب سے, ان کے صدر کی جانب سے, ان کے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے, یہ بہت اہم ہے. اور امریکنز اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور یہ سارا کھیل کیا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل خبریں, ایران سے آنے والی خبریں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے, یہ ساری چیزوں کا پول کھول رہے ہیں. اگلے چند منٹوں میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. نمبر 1, یہ کیا وجہ ہے کہ ایران بالکل بھی بازو نہیں پکڑا رہا. یعنی ایران کی جانب سے تو اب لڑائی ہو رہی ہے, زیادہ نقصان تو ایران کا ہوا ہے. اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں, عمارتیں تباہ ہو جانا, لوگوں کی شہادت ہو جانا, یہ زیادہ نقصان ایران کا ہوا ہے. لیکن تاریخ کے اندر زیادہ نقصان اسرائیل کا اور امریکہ کا ہوا ہے, اور ایران جنگ جیتتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اپنے کم وسائل کے باوجود. ایران کیوں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, کیوں اس بات سے دور ہٹ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ وہ امریکہ پہ اعتبار نہیں کر پا رہا, اور وہ جانتے ہیں کہ ان پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور ایران اس خطے سے امریکہ کو الوداع کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہ یہاں سے جائے. اب اس بارے میں جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو جو سینیریو بن رہا ہے نا ان مذاکرات سے, وہ ایسا بن رہا ہے جیسا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف بنایا تھا کہ جناب ہم نے تو موقع دیا, ہم نے تو بات چیت کی, ہم تو آگے بڑھتے ہیں, عمران خان ہی نہیں مانتا, وہ تو جناب بہت ڈٹا ہوا ہے, وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر بھگتو. یہ اس قسم کا بیانیہ ایران کے خلاف بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسا کہ حجت تمام کی جاتی ہے. اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اگر مذاکرات ہوں گے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے نا. الٹیمیٹلی تو اینڈ آف دا ڈے مذاکرات ہی ہوں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مگر ایران میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایران سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا, نہ ایران کا امریکہ سے کوئی رابطہ ہے, بلکہ یہ آپس میں ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں مذاکرات کا, اور ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور کل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. اب ایران مانتا ہی نہیں ہے, ایرانی قیادت کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے. انہوں نے امن کی آفر کو ٹھکرا دیا, ہماری کوششوں پہ پانی پھیر دیا, لہذا اب جنگ ہی واحد حل ہے اب اس مسئلے کا. تو اس قسم کی باتیں کل کو کی جا سکتی ہیں. اب ایرانی فوجی ترجمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں بہت سارے اخبارات نے اس کو چھاپا ہے, بہت سارے انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اس کو چھاپا ہے. تو جو مین چیز ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام نہ دے. یہ تو پہلا سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ آپ معاہدے کا نام دے رہے ہیں, یہ تو آپ کی ناکامیاں ہیں اور آپ کی شکست ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو انہوں نے کہا. ایران کی مسلح افواج نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کے دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور اسے حقیقت کے منافی قرار دے دیا. لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی دعووں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا امریکہ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب خود سے مذاکرات کر رہا ہے, یعنی اپنے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے, اس کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. انہوں نے وعدے کیا کہ امریکہ کو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے کسی فرضی معاہدے کا نام نہیں دینا چاہیے. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب تک ایران کی مرضی پوری نہیں ہوتی اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی پرانی قیمتیں بحال نہیں ہوتی تب تک پرانا نظام واپس نہیں آئے گا. انہوں نے مزید کہا کہ حالات کی بہتری صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا خیال امریکی حکام کے ذہنوں سے مکمل طور پر ختم ہو جائے. اور پہلے دن سے انہوں نے کہا یہ ہمارا ایک ہی موقف ہے, ایرانی عوام اور قیادت امریکی پالیسیوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے. یہ تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں, اور یہ امریکہ اپنے آپ سے ہی مذاکرات کر رہا ہے, ایسی کوئی